السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ چین صحافیوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کی رپورٹ میں خلاصہ۔ طالبان کی غیر حاضری کے سبب ترکی میں افغان امن مذاکرات ملتوی، رمضان بعد پھر شروع ہوگی کوششیں۔ افغانستان سے جرمن افواج کی جولائی میں واپسی کا امکان، طالبان کی علامتی جیت۔ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت سمیت روس اور شام کو بلیک لسٹ کرنے امریکی کمیشن کی سفارش۔ اور پرنس فلپ کی موت پر جانبدارانہ کوریج سے BBC کو 1 لاکھ سے زائد شکایتیں موصول۔ اب خبر تفصیل سے، اور پہلی خبر جو عالمی صحافہ سے متعلق ہے وہ یہ کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم کے مطابق چین صحافیوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے۔ اپنی رپورٹ میں تنظیم نے کہا کہ چین انٹرنیٹ سینسرشپ، نگرانی اور پروپیگنڈا کو غیر معمولی سطح پر لے جانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے چین صحافیوں کے لیے دنیا کے بدترین ممالک میں سے ایک ہے۔ تنظیم کے سالانہ پریس فریڈم انڈیکس میں عالمی نگراں تنظیم نے کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران دنیا بھر میں صحافیوں پر جبر اور حملوں میں اضافوں پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ فہرست 180 ممالک اور علاقوں میں پریس کی آزادی کی صورتحال کا جائزے پر تیار کی گئی ہے، جس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3/4 ممالک میں صحافت میں رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو مناسب معلومات تک رسائی حاصل کرنا مشکل ترین ہوتا ہے۔ بھارت کو 180 ممالک کی فہرست میں 142ویں مقام پر صحافت کے لیے برا سمجھے جانے والے فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ چاوسوغلو کے مطابق ترکی میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین ہونے والے مجوزہ امن کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ترک سرکاری نشریاتی ادارے سے بات چیت میں کہا کہ ہفتے کے روز استنبول میں منعقد ہونے والی یہ امن کانفرنس رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق اس بات چیت کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ طالبان نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے ستمبر کے وسط تک امریکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد ترکی، قطر اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ان مذاکرات میں کابل حکومت اور طالبان کے مابین کسی معاہدے پر زور دیا جا رہا تھا۔ طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی مذاکرات کا حصہ اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک افغانستان سے بیرونی افواج مکمل طور پر ہٹ نہیں جاتی۔ ایک اہم خبر یہ کہ طالبان کے امریکہ پر دباؤ کے بعد جرمن فوج افغانستان میں تعینات اپنے دستوں کا انخلاء اگلے سال کے بجائے اب اسی سال جولائی سے پہلے شروع کر دے گی۔ برلن میں جاری وزارت دفاع کی جانب سے 21 اپریل کو پارلیمانی کمیٹی کو بتایا گیا کہ امریکہ کی طرف سے جرمنی پر اس بارے میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ برلن افغانستان سے اپنی فوجی دستوں کو جلد از جلد خالی کر لے۔ امریکہ کی طرف سے اس دباؤ کی وجہ صدر بائیڈن کا افغانستان سے تمام امریکی فوجی اس سال 11 ستمبر کو 9/11 حملوں کے 20 سال مکمل ہونے سے پہلے نکلنے کا اعلان ہے۔ ناٹو مشن کے تحت فی الحال جرمنی کے 1300 فوجی افغانستان میں موجود ہیں۔ امریکی کمیشن نے اقلیتوں سے بدترین سلوک اور مذہبی آزادی کے خلاف ورزی پر بھارت، روس، شام اور ویتنام کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق بین الاقوامی مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی کمیشن کی اس سفارش پر ہندوستانی حکومت نے گزشتہ سال برہمی کا اظہار کیا تھا۔ یہ کمیشن صرف اپنی سفارشات پیش کرتا ہے اور پالیسی مرتب نہیں کرتا۔ اس کمیشن نے اپنے نئی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان نے مذہبی آزادی کے حوالے سے منفی رجحان جاری رکھا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے ہندو قوم پرست پالیسیوں کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں مذہبی آزادی کی منظم انداز میں خلاف ورزی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں گزشتہ سال نئی دہلی میں خونریز فسادات کے دوران مسلمانوں کے خلاف تشدد میں پولیس کی مداخلت، نئے شہریتی قانون، ریاست اتر پردیش سمیت ملک بھر میں بین المذاہب شادیوں پر پابندیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بلیک لسٹ میں شامل دیگر ممالک کی فہرست میں ایریتریا، ایران، میانمار، نائجیریا، شمالی کوریا، تاجکستان اور ترکمانستان شامل ہیں۔ اگلی خبر مشرق وسطی سے، جہاں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شام سے جمعرات کی صبح اس کے جوہری ری ایکٹر کے قریب میزائل حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق ایران نے اپنے نتنز نیوکلیئر پلانٹ پر اسرائیلی حملے کا بدلہ لینے یہ کارروائی کی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے دفاعی نظام سے دفاع کیا، لیکن آنے والے میزائل حقیقت میں کس ملک سے تھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ حملہ اسرائیل کے جوہری ری ایکٹر دیمونا سے محض چند کلومیٹر فاصلے پر ہوا۔ اسرائیل نے اس واقعے کے بعد شام پر حملہ کیا، حالانکہ اس حملے میں کسی کے جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایران کے شامل ہونے سے حالیہ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اور سیریا کے تعلقات مزید ابتر ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے گولان ہائٹس پر قبضے کے بعد سے تکنیکی طور پر سیریا اور اسرائیل جنگی صورتحال میں ہیں۔
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि माली में कुदरती वसाइल के इस्तेसाल से इंतहा पसंदी में इजाफा हो रहा है। इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ, महदूद ज़मीन, मीठे पानी और दीगर कुदरती वसाइल के इस्तेसाल से माली में इंतहा पसंदी ग्रुप्स में रग़बत बढ़ी है। ज़्यादातर मालियन ज़रिया माश के लिए कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। हालात ख़राब होने पर इंतहा पसंद ग्रुप्स उन्हें बेहतर मुतबादिल फराहम करते हैं, जिससे लोग इंतहा पसंदी की तरफ माइल हो रहे हैं। इसके अलावा कमज़ोर हुकूमती इक़दामात से हालात मज़ीद चैलेंजेस और पेचीदा होते जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पानी की अदम फराहमी और बेहतर रोज़गार की तलाश में लोग नकल मकानी करने मजबूर हैं। इन वजूहात के अलावा बैनुल अक़वामी चालों का तख्त मश्क बना माली का साहिल इलाक़े में फ्रांस की गहरी चालें हैं। वाशिंगटन DC में नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के अफ्रीका के रीजनल डायरेक्टर क्रिस्टोफर फोमियोनो के मुताबिक आलमी ताकत माली अवाम के हालात तब्दील करने नहीं बल्कि कुदरती वसाइल को लूटना चाहती है, जिससे इलाक़े में इस्तेकाम नहीं होने दिया जाता। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि माली में 95% आबादी मुस्लिम है और 2012 के बाद से शुमाली हिस्सों में शरीयत हुक्मरानी कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के कसीर जहती माली स्टेबलाइजेशन मिशन के तहत यहाँ इस्तेसाल जारी है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को आलमी तौर पर अवामी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। BBC ने बरतानवी प्रिंस फ़िलिप की मौत पर जानिबदाराना कवरेज और अपने तमाम तयशुदा प्रोग्राम्स को रोक कर फ़िलिप के इंतकाल पर खुसूसी कवरेज दिया था। बरतानवी तारीख़ में टेलीविज़न के वाक़यात के बारे में ये कवरेज सबसे ज़्यादा मुतनाज़ रहा, जिसके खिलाफ शिकायतों की तादाद 1 लाख को अबूर करती है। BBC के ताल्लुक़ से अवामी गुस्से का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि BBC को इस कवरेज के बाद अपनी वेबसाइट पर एक शिकायती फॉर्म तक डालने मजबूर होना पड़ा। इससे कबल भी साल 2005 में BBC के एक प्रोग्राम को 63,000 शिकायतों का सामना करना पड़ा था। अवाम में दरअसल गुस्सा प्रिंस फ़िलिप की शबीह और मुतनाज़ा किरदार को लेकर गुस्सा था, क्योंकि मुख्तलिफ मौक़ों पर फ़िलिप ने नस्ल परस्ती, लापरवाही और बेहिसी का मुज़ाहरा किया था। आपको बता दें कि हाल ही में शाही ख़ानदान में नस्ल परस्ती के सबब शहज़ादा हैरी और उनकी बीवी मेगन मार्कल ने शाही ख़ानदान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के लिए आज की अहम आलम इस्लाम से ख़बरें। दीगर ख़बरें, तस्वीर और तस्वीर के लिए मिली वॉइस को फ़ेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।